رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الیاسین اللہ کے اس کلام کے 36 سورہ کا نام ہے، جو شروع ہوتا ہے حروف مقطعات سے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن کے اور بھی سورے ہیں کہ جو چند الفاظ سے شروع ہوتے ہیں، لیٹر سے شروع ہوتے ہیں۔ کوئی ایک لیٹر سے شروع ہوتا ہے، جیسے نون والقلم وما یسطرون، اور سورۃ البقرہ الف لام میم، اور کاف ہا یا عین صاد۔ سورہ مریم 4 الفاظ سے شروع ہوا ہے، 4 لیٹر سے، اور سورۃ الیاسین 2 الفاظ سے شروع ہوا ہے۔ تو یہ اللہ کی ہی حکمت اور اسی کی کوئی خصوصی منشا ہے کہ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر سورے کے پہلے نہیں، چند سوروں کے پہلے رکھے، اور ان کی حکمتیں جو ہیں وہ ابھی تک انسانوں کی آنکھوں سے اوجھل ہیں۔ کیا پتہ ان کے اندر کیا کچھ ایسے راز چھپے ہوئے ہیں کہ جو ہو سکتا ہے کہ قیامت سے پہلے کھل جائیں، کیونکہ قرآن کا کوئی بھی الفاظ بنا معنی بنا مقصد کے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام بے مقصد نہیں ہوتا ہے، ہر کام حکمت کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے۔ اب ہمارے ذہن کی لمیٹیشن ہے اور اللہ کی ہی منشا ہے کہ ابھی انسان اس کو نہ جانے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر ابھی تک ان کے جو معنی ہیں وہ آنکھوں سے پوشیدہ ہی ہیں۔ الگ الگ مفسر الگ الگ اپنے آئیڈیاز بیان کرتے ہیں، مگر وہ سب آئیڈیاز ہی ہیں۔ ان کو ہم 100% یہ تسلیم نہیں کر سکتے کہ یہ جو فلاں مفسر نے الف لام میم کے بارے میں کہا ہے یہی حقیقت ہے، وہ خود بھی یہ بات کہتے ہیں۔ تو لہٰذا اصل چیز جو ہم لوگوں کے لیے سمجھنے کی ہے وہ آیت نمبر 2 سے آگے ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم۔ رب العالمین اپنے اس عظیم کلام کی قسم کھا رہے ہیں، اور قسم کس کے لیے کھا رہے ہیں، کس بات کے لیے کھا رہے ہیں، کس چیز کو ثابت کرنے کے لیے کھا رہے ہیں؟ انک لمن المرسلین، کہ محمد بے شک تم رسولوں میں سے ہو۔ کسی شک میں مت رہنا۔ جو یہ تمہیں ستا رہے ہیں، تمہیں تکلیف دے رہے ہیں، جگہ جگہ سے تمہیں تانے دے رہے ہیں، تمہارے ساتھیوں کے اوپر یہ ریپریمانڈ کر رہے ہیں، ان کو فزیکل سائیکولوجیکل ٹارچر دے رہے ہیں، اور اللہ کی حکمت بھی یہی ہے کچھ ایسا ہوتا رہے تاکہ اللہ آزمائے تم میں سے واقعی ایمان والے کون ہیں۔ اگر اللہ کی مدد نہیں آ رہی، ان ظالموں کے ہاتھ نہیں ٹوٹ رہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم حق پہ نہیں ہو۔ یہ جان لو کہ تم بے شک حق کے اوپر ہو، اور تم رسول ہو، رسولوں میں سے ہو، علی صراط مستقیم، اور بالکل سیدھے راستے کے اوپر ہو۔ یعنی تمہیں اپنے اس راستے سے ذرہ برابر بھی ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ فلیکسیبلٹی دکھانے کی ضرورت ہے، تم بالکل صحیح ہو۔ یہ ظالم اگر اس راستے کو قبول نہیں کرتے تو یہ ان کی بد نصیبی ہے، ان کی بخیلی ہے، ان کی ملونی ہے۔ تمہاری دعوت کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، بے شک تم سیدھے راستے کے اوپر ہو۔ یہ اس وقت آیات نازل ہو رہی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تمام جو بھی صحابہ تھے ان کو حد درجے کا پروسیکیوشن، ستایا جانا برداشت کرنا پڑ رہا تھا۔ اس وقت اللہ کی طرف سے کمر کو تھپکایا جاتا ہے نا، جیسے کہ پریشان مت ہو جاؤ، غمگین مت ہو جاؤ، کسی شک میں مت رہو کہ اللہ نے تمہیں چھوڑا ہوا ہے۔ جیسے تو سورۃ الضحیٰ کے اندر یہ مفہوم آتا ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے محمد، مجھے والضحیٰ قسم ہے
صبح کی کہ اے محمد کسی شک میں مت رہو، تیرے رب نے تجھے ہرگز چھوڑا نہیں اور وہ نہ ہی ناراض ہوا۔ یعنی اپنے ذہن میں بھی یہ خیال نہیں آنے دینا کہ مجھے اللہ نے ان ظالموں کے سامنے اکیلا چھوڑ دیا اور اللہ کی طرف سے کچھ مدد نہیں آتی۔ اللہ نے نہ تجھے چھوڑا نہ وہ ناراض ہوا، تو بالکل سیدھے راستے کے اوپر ہے، تو اپنے کام میں لگا رہے۔ کیوں؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کیونکہ آخرت جو ہے وہ ابھی کے وقت سے بہتر ہونے والی ہے۔ یہاں پہ بھی اسی طریقے سے آپ مفہوم ذہن میں رکھیے، اور قرآن میں بار بار اس طریقے کی آیات یہ جو مکی جتنے بھی سورے ہیں نا، وہاں پہ ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ جیسے ایک جگہ قرآن میں آیا ہے کہ لَقَدْ نَعْلَمَ إِنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، کہ محمد ہم خوب جانتے ہیں کہ جو باتیں یہ تیرے خلاف بناتے ہیں، اس سے تیرے دل کے اندر درد پیدا ہوتا ہے، تیرا سینہ بچتا ہے۔ ایک جگہ یہ آیا ہے کہ محمد اصل میں یہ ظالم تیرے دشمن نہیں ہیں، یہ دشمن اللہ کی آیات کے ہیں۔ وَلَكِنْ ظَالِمُونَ يَجْحَدُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اصل میں ہماری آیات کے منکر ہیں، کیونکہ تمہارے ساتھ تو ان کی اچھی دوستی تھی قرآن نازل ہونے سے پہلے، مگر جب قرآن تم نے ان پہ پڑھنا شروع کیا تاکہ یہ اپنے راستے درست کریں، اس وقت یہ تمہارے دشمن بنے۔ اس سے پہلے تو تمہیں لقب دے رکھا تھا الصادق الامین۔ تو یہاں پہ بھی اسی انداز میں آپ سمجھنے کی کوشش کریے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حوصلہ دے رہے ہیں کہ مجھے قسم ہے اسی قرآن کی ہے محمد کہ تو میرے رسولوں میں سے ہے اور تو بالکل سیدھے راستے کے اوپر ہے۔ تنزیل العزیز الرحیم، نازل کیا ہوا غالب مہربان کا۔ اور یہ جو قسم کھائی جا رہی ہے نا قرآن کی، اس قرآن کو ہی آگے پھر ایکسپلین کیا گیا کہ یہ قرآن کیا شان والی کتاب ہے، یہ نازل کردہ ہے غالب اور مہربان رب کی طرف سے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُكُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ تو خبردار کر دے ایسی قوم کو کہ جن کے باپ دادا کو خبردار کرنے کے لیے کوئی بھیجا نہیں گیا تھا۔ یعنی مشرکان مکہ میں اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی بھی رسول ہزاروں سالوں تک اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا تھا، یہ ہم نے ڈسکس کر لیا تھا پچھلی کلاس میں۔ اسماعیل علیہ السلام کے بعد ہزاروں سالوں کے بعد پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کی آل کے اندر بھیجا گیا اور خاتم النبیین بنا کے بھیجا گیا۔ اس دوران مشرکان مکہ نے دین ابراہیم کو بالکل ہر طریقے سے بدل دیا تھا۔ اکثر اور بیشتر جو دین ابراہیم کے تقاضے تھے انہوں نے، وہ دین ابراہیم کیا تھا؟ وہ بھی اللہ کا دین ہی تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہزاروں سال پہلے جو انسٹرکشنز نازل ہوئی وہ اللہ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام پہ بھیجی گئی تھی، اور یہ مشرکان مکہ اپنے آپ کو کہتے تو تھے کہ ہم ابراہیم کے دین پر ہیں علیہ السلام، مگر فالو اس کو نہیں کرتے تھے۔ اور آج انجان بات نہیں ہے، ہم مسلمان جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم دین محمد کے اوپر ہیں، مگر کیا ہم فالو کرتے ہیں اس کو؟ ان کے ساتھ تو ہماری کوئی تشبیہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ نے کتاب اپنی جو آخری بھیجی اس کو قیامت تک محفوظ کر دیا۔ تو لہٰذا ہم اگر سمجھنا چاہتے تو ہم اللہ کی کتاب سے سمجھ جاتے، ان کے پاس سمجھنے کے لیے کوئی سورس نہیں تھا۔ ہم تو سورس ہونے کے باوجود دین محمد یعنی اللہ کے اس حقیقی دین سے پھرے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے کبھی اللہ کی کتاب کھولتے ہی نہیں ہیں۔ تو آگے اب سنیے، جو لوگ ایسا کرتے ہیں اللہ کے دین کو جانتے بوجھتے جٹلاتے ہیں اور اپنے ہی غلط جو پچھلے باپ داداؤں کے بگڑے ہوئے راستے ہیں اسی کے اندر مگن ہوتے ہیں، کیونکہ اس سے ان کی دنیا کی زندگی جسٹیفائی ہو جاتی ہے، ان کی مفاد پرستی جسٹیفائی ہو جاتی ہے، ان لوگوں کے لیے رب العالمین فرما رہے لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، یہ تحقیق ان میں سے اکثر کے اوپر اللہ کی بات ثابت ہو چکی کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں پہ بھی قرآن بڑے لیمیٹڈ الفاظ کے اندر بہت بڑے بڑے فلسفے بیان کرتا ہے رب العالمین اپنی اس کتاب کے اندر،
دیکھو اللہ تعالیٰ کو تو خوب پتہ ہے نا کس نے ایمان قبول کرنا ہے, کس نے ایمان قبول نہیں کرنا ہے نا. ابو جہل کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ اس سے بدبخت بھی کوئی زمین پہ نہیں چلا ہوگا جو میرے محبوب بندے کو کس حد تک ستائے گا, مگر اللہ نے پھر بھی اس کو وہ سب کام کرنے دیا نا زمین کے اوپر. اللہ کی زمین, اللہ کا آسمان اور اللہ کا سب سے بڑا باغی اس کے اوپر چھاتی پھلا کے چلتا رہا, اور زمین اس کے لیے بڑی زرخیز بھی تھی, مطلب کہ اس کو دنیا کے اندر بہت کچھ دیا گیا تھا اکنامکلی, اولاد کے طریقے سے دنیا میں اقتدار اس کو دیا گیا تھا, وہ بڑا اپنے آپ کو لیڈر کہتا تھا, یہ سب دیا گیا. اور اس کے باوجود کہ یہ زمین پہ سب سے بڑے باغیوں میں ایک باغی ہے, تبت یدا ابی لہب وتب, جس کے بارے میں آیت نازل ہوئی کہ تباہ ہو گیا ابو لہب, ہاتھ ٹوٹ گئے اس کے اور وہ برباد ہو گیا. مگر پیدا تو اللہ نے ہونے دیا نا, دنیا میں چلنے پھرنے دیا نا, چگنے چگنے دیا. کیوں؟ تاکہ ثابت ہو جائے اس کے اوپر اور پوری کائنات کے اوپر کہ یہ کتنا بڑا ظالم ہوگا, اور پھر اس کو سزا دی جائے گی. یعنی اللہ کی سزا کا فیصلہ ثابت ہو جائے گا اس کے اوپر کہ یہ بندہ وہ ڈیزرو کرتا تھا. اس کے برعکس اگر اللہ تعالیٰ پیدا کرنے سے پہلے ہی اس کے اوپر ڈیسیجن دے دیتا کہ یہ جہنمی ہے کیونکہ اس نے فلاں سال میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کچھ کرنا ہے, تو لہٰذا اس کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے, تو اس کے اوپر اس چیز کی نا دل کے اندر ابو جہل کا جو دل ہے وہ تھوڑا مطمئن ہوتا کہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں اور مجھے سزا دی گئی. ابو بکر صدیق کو اٹھا کے جنت میں ڈال دیا, پیدا کیا جنت میں ڈال دیا, مجھے اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا. تو یہ تو سمجھ نہیں ہمیں بات آئی, یہ تو عدل نہیں ہوا, اس کے حساب سے تو عدل نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ ابو جہل عالم الغیب نہیں ہے, اس کو نہیں پتا میں نے کل کیا کرنا ہے. بہت بڑی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت ہے کہ جو قرآن میں جگہ جگہ آیات میں اشاروں میں بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ لیحق الحق, اللہ تعالیٰ حق کو حق ثابت کرتا ہے اور پھر اس کو جو ہے اپنی رحمت سے نوازتا ہے, اور باطل کو باطل ثابت کر کے پھر اس کو نیست و نابود کرتا ہے. اگر ایگزام ہی نہیں ہوگا کس کو پتا کہ کون کیا کرنے والا ہے کہ نہیں؟ اور اگر انویجیلیٹر کو, ایگزامینر کو پتا بھی ہو کہ وہ بندہ فیل ہوگا, مگر اگر موقع ہی نہیں دیا اس کو یہ ثابت کرنے کا, تو وہ تو یہی سمجھتا رہے گا قیامت تک کہ میں صحیح تھا. اور انسان تو ہوتا ہی بڑا جھگڑالو ہے. اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ, بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں ڈالے ہیں توق, پھر وہ تھوڑیوں تک اکڑے ہوئے ہیں, تو ان کے سر اکل رہے ہیں. یہاں پہ ایک تو تشبیہ محسوس ہوتی ہے کہ جو لوگ متکبر ہوتے ہیں نا ان کی جنرلی یہ جو گردنیں اکڑی رہتی ہیں اور وہ حق کے اوپر کان بھی نہیں دھرتے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق کی دعوت دے رہے تھے, اکثر اور بیشتر مشرکان مکہ جو تھے وہ بالکل متکبر بنے ہوئے تھے اور بڑی گردنیں نا بالکل اکڑ کے رہتے تھے کہ جیسے یہ بہت بڑی کوئی شے ہو. وہی تشبیہ اللہ تعالیٰ یہاں دے رہے ہیں کہ اصل میں بات یہ ہے کہ ان کی برائیوں کے سبب یہ اصل میں یہ تکبر نہیں ہے, یہ اللہ نے ان کی گردنیں جکڑ کے رکھی ہوئی ہیں توقوں کے اندر کہ نیچے بھی نہیں دیکھ سک رہے ہیں کہ نیچے حق بلایا جا رہا ہے, ہمیں اس طرف بلایا جا رہا ہے جو پوری کائنات میں سب سے بڑی نعمت ہے, آخرت میں کامیابی. مگر یہ اپنی تکبر کے اندر چور ہیں, تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال رکھا ہے. اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ جو متکبر انسان ہوتا ہے نا اثر میں اللہ تعالیٰ اس کو قبول ہی نہیں کرتے کہ وہ حق کو کبھی پہچانے, اور اللہ نے ہی اس کی گردن میں توق ڈالا ہوتا ہے, جبکہ یہ اپنے بس چلتے یہ سمجھتا ہے کہ یہ میں اپنے حساب سے تکبر کر رہا ہوں زمین پہ. مگر اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں پہ ایسا پردہ ڈالا ہوتا ہے کہ وہ سچائی کو جان کے بھی انجان بنے. کیوں؟ کیونکہ اللہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ ایسا بدبخت انسان کبھی میری رحمت میں داخل ہو. اللہ بھی تو بڑا چوزی ہے یار اپنے بندوں کو چوز کرنے میں, وہ تو مخلص چیز پسند کرتا ہے, وہ تو پاکیزگی کو پسند کرتا ہے, وہ تو نرم دلی کو, رحم دلی کو,
سخاوت کو پسند کرتا ہے۔ جو انسان تکبر کرے اس کے بارے میں تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس انسان کے اندر تکبر ہے، آیا کہ وہ اللہ کی چادر کو کھینچ رہا ہے، کیونکہ تکبر اگر کرنا کسی کے شایان شان ہے نا، وہ رب العالمین کے ہی ہے۔ یعنی تکبر جو ہے نبی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چادر کہہ سکتے ہیں، تشبیہ دی گئی ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں بھی کوئی شے ہوں، یعنی وہ اللہ کی چادر کو کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ذرا اس کو امیجن کرو آپ، کیا غضب ناک اس وقت اللہ تعالیٰ ہوتا ہوگا۔ اس بات کو سن کے سارے صحابہ بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے، کہیں خدا نہ خواستہ ہم میں سے کوئی مبتلا تو نہیں ہے اس میں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پھر سارے اینگل میں دیکھنے لگے نا کہ ہم صاف کپڑے پہنتے ہیں، صاف جوتے چاہتے ہیں پہنے، ہمارے لباس صاف ہونے چاہیے۔ جس کے پاس کچھ پیسے ویسے زیادہ ہیں وہ بولتا ہے ہم ایک خوشبو لگاتے ہیں، تو کہیں خدا نہ خواستہ یہ تکبر میں تو نہیں آ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول، ہم صاف کپڑے پہننا، صاف طریقے سے رہنا پسند کرتے ہیں، تھوڑے اچھی کوالٹی میں رہنا پسند کرتے ہیں، تو کیا یہ تکبر تو نہیں ہے؟ جبکہ یہ ہے نہیں نا، مگر ان کو شک ہو گیا اور دل کے اندر یہ سوچنے لگے اتنی بڑی یہ جسارت ہے تو کہیں خدا نہ خواستہ اس کا ادنا سا شعبہ بھی ہمارے اندر نہیں ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اللہ حسین ہے اور وہ حسین چیزیں پسند کرتا ہے۔ اگر تم اللہ کی رضا کے لیے صفائی سے اچھے کپڑے پہنو، صاف ستھرے لباس پہنو، صاف ستھرے جوتے پہنو، اللہ کی مسجدوں میں عطر لگا کے خوبصورتی کے ساتھ جاؤ، وہ اس کو پسند کرتا ہے۔ تکبر یہ نہیں ہے، تکبر یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے کو اپنے سے کمتر سمجھے، نمبر 1۔ دوسرا یہ کہ جب حق کی بات اس تک پہنچے وہ اس کو جھٹلائے، نمبر 2 تکبر کی ڈیفینیشنز۔ کسی کو عقل میں اپنے سے کم سمجھنا، علم میں اپنے سے کم سمجھنا، اور اس کو نیچی نگاہ سے دیکھنا، اور سمجھنا میں ہی کوئی شے ہوں، مال میں میں بڑا زبردست ہوں، شکل و صورت میں جی بہت کمال کا ہوں، دوسرے میرے سامنے کچھ نہیں، میں فلانے خاندان کا ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، باقی میرے سے نیچے ہیں، نچلے، تو یہ ہے تکبر۔ باقی آپ اللہ کی رضا کے لیے صاف ستھرے رہو، صاف ستھرے کپڑے پہنو، وہ کہاں سے تکبر ہوگا؟ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اگر دوسروں تک بھی اس کو پہنچا رہے ہو، حق ادا کر رہے ہو، اگر پہلے جن کے حق ہیں، پھر اپنا اچھا کھاؤ پیو بھی، اللہ کی نعمتوں کو استعمال بھی کرو، تو وہ کوئی تکبر نہیں ہے۔ تکبر تو یہ ہے کہ کسی کو نیچی نگاہ سے دیکھنا کہ وہ مجھ سے کمتر ہے۔ اور سیکنڈ نمبر پہ بہت ڈینجرس چیز ہے جس میں اکثر اور بیشتر لوگ مبتلا ہوتے ہیں۔ دیکھو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہر کسی کو ہر چیز پتہ ہونی چاہیے۔ قیامت تک نہیں، قبر تک جانے تک انسان نے سیکھنا ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں نا کہہ سکتا ہے میں پرفیکٹ ہوں، تو لہٰذا ہر کسی میں کمی ہے۔ اب اگر کوئی آپ کو بولتا ہے بھائی یہ جو تو ایسے کر رہا ہے، یہ بات ایسے قرآن میں بتائی گئی ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایسے ہے، تو اپنی اصلاح کر لو، یہ بات ٹھیک نہیں ہے جو تم نے اپنے باپ دادا سے سنی ہوئی ہے، وہ اس کے اوپر اکڑ جائے اور کہنے لگے نہیں جو میں کرتا ہوں وہی صحیح ہے، یہ تکبر میں آ جائے گا۔ تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، منیمم الفاظ اور میکسیمم اس کے اندر کمپریہنشن، کہ کسی کو اپنے سے نیچے سمجھنا اور حق کی بات کو جھٹلانا۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور ہم نے سچائی کو دیکھنے کے لیے ان کی آنکھوں کے آگے ایک پردہ ڈال دیا اور ان کے پیٹھ کے پیچھے ایک پردہ ڈال دیا، ایک دیوار حائل کر دی۔ یہ کوئی فزیکل دیوار نہیں ہے، یہ ورچوئل دیوار ہے، لہٰذا سچائی ان ظالموں کو سنائی نہیں دے گی، نہ تو آگے سے نہ پیچھے سے۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، تو یہ دیکھ نہیں سکتے۔ کیا چیز نہیں دیکھ سکتے؟ یہ کیا دیکھنے کی بات ہو رہی ہے مفہوم کے اندر؟ ہدایت، سچا راستہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت، حق، عدل اور انصاف کی بات۔ بولنے والا کون ہے یہاں؟ پرائمری جو دائی ہے،
دنیا کا سب سے بہترین دائی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے باوجود سچائی قبول نہیں ہو رہی ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ پاسبل ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی عاقل انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کو دیکھ کر بھی ہدایت قبول نہ کرے جب تک کہ اللہ نے اس کے آگے اور نہ ڈال دی ہو۔ کیوں؟ اللہ کو پسند ہی نہیں ہے یہ شخص، اس کا دل برا ہے، اس کے دل میں غلاظت ہے، یہ اس کی فطرت صاف نہیں ہے، یہ سلیم الفطرت نہیں۔ اسی لیے قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے نا، جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے اچھائی کا فیصلہ کرتا ہے، یشرح صدرہ للاسلام، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، یعنی کہ اسلام کی بات، وہ بات جو حق کی بات ہے، حق کی بات ابھی دور سے وہ سنتا نہیں ہے، وہ میگنیٹ کی طرح اس کو کیچ کرتا ہے، جیسے وولٹائل کوئی فیول ہو نا، بھڑکتی ایک وولٹائل فیول یعنی بہت بھڑکنے والے فیول، اگر دور بھی کہیں چنگاری نظر آئے وہ یخلق کر کے اس کو کیچ کرے گا، اس کو کوئی تھیوریاں جھاڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ نہ ہی بڑی بڑی فلسفیاں، نہ ہی سائنٹیفک اس کو ٹیمپرامنٹ چاہیے، اس کا دل قبول کرنے کو تیار ہے، بس اس کو موقع دو۔ سب سے بڑی مثال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ابھی زبان سے کلمہ نکلا نہیں ہے پورا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، ابو بکر صدیق بولتے ہیں صدقتا، کہ اے محمد آپ نے سچ کہا، یہی ہونا چاہیے۔ تو مگر جو بڑے بڑے انٹلیکٹ بنتے تھے آخری وقت تک انہوں نے سچائی قبول نہیں کی، اور وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ مینٹلی اسٹیبل سمجھتے تھے مکہ کے اندر۔ ایسی کیا اسٹیبلٹی ہے کہ تم دنیا کی سب سے بہترین چیز ہی قبول نہیں کر پا رہے؟ یہاں مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہی ان کو ملعون قرار دیا اور ان کے آگے اور پیچھے پردہ ہے۔ اب بدنصیبی کس کی ہے؟ یہ دائی کی جو دعوت دے رہا ہے اس کی، کہ ان کی، کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت تمہارے سامنے پیش کی جا رہی ہے، مگر تم ایسے اندھے ہو کہ تم اسے پہچان ہی نہیں پا رہے ہو، تم بھوکے ہو جس طرح ہر انسان کی روح بھوکی ہے تاکہ حق اس کے اندر داخل ہو اور وہ امن حاصل کرے۔ ایک جسم بھوکا ہو اور دنیا کی سب سے بہترین بریانی اس کے سامنے رکھی ہو، مگر آگے ایک ایسی آڑ ہو کہ وہ اس تک پہنچ ہی نہیں پا رہا ہے، تو بدنصیب کون ہے؟ وہ انسان بدنصیب ہے۔ تو وہی بات یہاں پہ بھی ہے، ہر اینگل میں سمجھو اس آیت کو۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اے محمد اب ایسے لوگوں کے لیے یکساں ہے، چاہے تو ان کو خبردار کرے یا نہ کرے، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ سورہ بقرہ کے پہلے ہی رکوع میں اس طریقے کی آیت ہم نے پڑھی ہے۔ اب ذرا ہم یہاں پہ یہ بھی کمپیئر کریں گے تو سورۃ الیاسین جو ہے، اس کا جو لنک باقی قرآن کے ساتھ ہے، آپ نے ابھی تک یہاں پڑھا، یہاں سیدھی سیدھی بات کی جا رہی ہے سورۃ الیاسین کے اندر۔ قرآن میں باقی جگہ بھی یہی مفہوم ہے مگر بہت ڈیٹیلز کے ساتھ، یہاں پہ سیدھے A+B=C کی طرح سے وہ بتایا گیا ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیے، أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ۔ اے محمد تو خبردار اس کو کر سکتا ہے کہ جو نصیحت کو قبول کرے اور رحمان سے بن دیکھے اس رحمان کو، اس کا خوف اپنے دل میں رکھے، بن دیکھے اللہ کے لیے سب کچھ لٹانے کو جو تیار ہو، اس کو تو خبردار کر سکتا ہے۔ یہی ڈیٹیل، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقین من اتبع الذکر وخشی الرحمن۔ دیکھو نا، اسی طریقے سے قرآن آپس میں ایک دوسرے کو ایکسپلین کرتا ہے، ایک آیت دوسرے کو ایکسپلین کرتی ہے۔ غیب اور بن دیکھے، انہوں نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے مگر ان کا دل ایسا پاکیزہ ہے کہ محسوس کرتے ہیں یہ اپنے رب کی ذات کو، اور بن دیکھے اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں یہ۔ جبکہ اس کے برعکس دنیا پرست لوگ کیا ہیں؟ وہ بس اس چیز پہ فدا ہیں کہ جو ان کو دنیا کی زندگی میں نظر آئے، میٹیریل چیز ان کو اپیل کرتی ہے۔ کیوں؟ وہ ٹچ کر سکتے ہیں، فیل کر سکتے ہیں،
اسمیل کر سکتے ہیں، مگر اللہ کے بندے ٹچ، فیل اور اسمیل سے زیادہ جو قوت اللہ نے ان کو دی ہے نا، ایک پاکیزہ دل اور روح، وہ روح اپنے رب کی طرف کھینچنے کی کوشش کرتی ہے، یہ اس کی بات سنتے ہیں۔ اسی لیے تو مجاہد فی سبیل اللہ جو اللہ کے لیے ہی اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں نا، حاصل میں ان کو دنیائی طور پر کیا چاہیے ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو یہ کتنی انوکھی بات ہے انسان جیسی اسپیشی کے لیے، اپنا سب کچھ لٹا دینا بنا کسی میٹیریل فائدے کے۔ تو واقعی میں ایسے جو لوگ ہیں وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لے، جنہوں نے دیکھی ہوئی چیزوں کو اندیکھا کر دیا، نفس کے چٹکاروں سے بچے، شیطان کے وسوسوں سے اپنے دامن بچائے رکھے، اور فدا کس پہ ہے جو نظر ہی نہیں آتا؟ رب العالمین کی ذات، اور اس کو ایسے پہچانتے ہیں کہ جیسے وہ کسی اور کو نہ پہچانے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ کی طرح محبت اس سے کرتے ہیں کہ جیسی محبت اللہ سے کرنے کا حق ہے، مگر جو واقعی اللہ کے بندے ہیں، مومن ہیں، وہ اللہ سے محبت میں بہت شدید، بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں، فنڈامنٹلسٹ ہیں، اور بن دیکھے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ تو واقعی میں یہ بڑے حوصلے کی بات ہے، یہ بڑے عظیم مرتبے کی بات ہے کہ بن دیکھے تم اپنے رب کو پہچانو کہ جیسا پہچاننے کا حق ہے۔ وَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ، تو ایسے انسان کے لیے تو بشارت سنائے محمد، اور مغفرت ہے اپنے رب کی طرف سے، اور بہت بڑا، بہت اچھا اجر بھی۔ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، بے شک ایک دن ہم ان مردوں کو زندگی بخشیں گے، جو کوئی دنیا سے گیا ہے اس کو دوبارہ اٹھایا جانا ہے، اور ہم ہر چیز لکھ رہے ہیں، درج کر رہے ہیں، جو کچھ اس نے پیچھے بھیجی اور جو کچھ اس نے آگے اعمال کر کے بھیجے۔ قدموا وآثارہم، آثار کس کو کہا جاتا ہے؟ آثار قدیمہ الفاظ ہوتے ہیں پچھلی قوموں کے کچھ نشانیاں۔ تو جو بھی انسان دنیا کے اندر کوئی کام کرے، چاہے وہ اچھا کام کرے یا برا کام، اس کے کچھ نہ کچھ نتائج وہ دنیا میں چھوڑ کے جاتا ہے۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ جو نتائج اس نے چھوڑے اور جو عمل اس نے کیے۔ سپوز کرو کوئی یہ ناچنے گانے والے ہوتے ہیں، یہ کوئی اپنی ویڈیوز بنا کے دنیا کے اندر تو فزیکلی بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ تو آج ذرا کلیئر کٹ بات ہے۔ تو یعنی جتنی دیر لوگ ان بے شرمی اور بے حیائیوں کو دیکھیں گے، اتنی دیر ان کے لیے عذاب ہی عذاب بڑھتا جائے گا، گناہ جاریہ۔ اور جس نے کوئی نیک کام کیا، کوئی اچھائی کا کام کیا، اس کے اثرات دنیا میں جب تک رہے، اس اچھے کام کرنے والے کو بھی اس کے اجر ملتے رہیں گے۔